بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو ہر قسم کی نجاست اور پلیدی سے پاک کر دیا، اور ایسا پاک کر دیا کہ یہ خود بھی پاک ہیں، اور جس گنہگار اور بدبخت کی طرف بھی نگاہ کرم سے دیکھیں گے وہ بھی گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو جائے گا۔ وَيُطَہِّرُكُمْ تَطْہِیرًا، طہارت کا معنی ہے پاکیزگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طہارت کس لیے کی جاتی ہے، پاکیزگی کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ نماز پڑھنے، تلاوت قرآن مجید کرنے، ذکر الہی کرنے اور ہر طرح کی عبادت کرنے کے لیے۔ مگر کسی وقت زیارت کا مقام عبادت سے بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح کہ عبادت کرنے سے بندہ ولی بن سکتا ہے، عبادت کرنے سے بندہ غوث بن سکتا ہے، عبادت کرنے سے بندہ قطب بن سکتا ہے، عبادت کرنے سے بندہ اوتاد بن سکتا ہے، عبادت کرنے سے مقام ولایت حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی نگاہوں سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضوحا چہرہ دیکھا ہو، جس نے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی خوش قسمت ایمان کی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے وہ صحابی بنتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، جس نواسہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اس کی شان کتنی بلند ہوگی۔ کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں۔ کعبہ کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو نبی کے گھر میں رہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اعلیٰ ہیں، اس طرح آپ کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل اعلیٰ ہے، آپ کا شہر تمام شہروں سے افضل اعلیٰ ہے، آپ کا دین تمام دینوں سے افضل اعلیٰ ہے، آپ کا قانون تمام قانونوں سے افضل اعلیٰ ہے، آپ کا کلام تمام کلاموں سے افضل اعلیٰ ہے، آپ کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل اعلیٰ ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز اپنے اپنے مقام پر افضل اعلیٰ ہے، اس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طہار تمام نبیوں کے اہل بیت سے افضل اعلیٰ ہیں۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت شیر خدا سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بلایا اور اپنے کمل میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں، پس ان سے نجاست اور پلیدی دور کر دے اور انہیں خوب پاک کر دے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اس پرکیف محفل میں شامل ہوں۔ فرمایا، تم اپنے مقام پر ہو، تم خیر پر ہو۔ یعنی آیت کریمہ میں شامل تو سارے ہی اہل خانہ ہیں، اس میں کوئی خارج نہیں، لیکن دعا کے لیے خصوصیت چاروں نفوس قدسیہ کو دی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت ان چاروں سے تھی وہ دوسروں سے نہ تھی۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کے دروازے کو پکڑ کر یہ اعلان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، بے شک میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو بھی اس میں سوار ہو گیا بچ گیا اور جو سوار نہ ہوا ہلاک ہو گیا۔ معزز سامعین، اس حدیث پاک سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اہل بیت سے محبت اور عقیدت میں ہی ہماری بقا اور نجات ہے۔ ان سے دشمنی رکھنے یا ان کی شان اطہر میں گستاخیاں کرنے میں سوائے ہلاکت اور تباہی کے کچھ نہیں، اور جس مسلمان کے دل میں اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت ہو گئی وہ عذاب الہی سے بچ جائے گا، اور جو شخص ان سے عداوت اور بغض رکھے گا وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار کو عظیم شان سے نوازا، یہاں تک کہ اہل زمین کی بقا اہل بیت ہی کے صدقہ سے ہے، جیسا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ستارے آسمان والوں کے لیے سلامتی کا باعث ہیں، جب ستارے جھڑ جائیں گے آسمان والے فنا ہو جائیں گے، اور ایسے ہی میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے سلامتی کا باعث ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 8 یا 9 ماہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا، تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے پاس سے گزرتے تو آپ کے دروازے پر دستک دیتے اور زبان مبارک سے یوں فرماتے، اے اہل بیت تم پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہو، اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھتے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا کہ وہ تمہیں پاک صاف رکھے اور خوب پاک کر دے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور اہل بیت نبوت کی عظمت اور اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ حج سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ سے باہر غدیر کے مقام پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور احکامات الہیہ بیان فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا، میں تم میں 2 بے مثل چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید جو نور اور ہدایت سے بھرپور ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت۔ اس حدیث پاک میں جن 2 چیزوں کو بیان فرمایا گیا ان میں ایک قرآن مجید ہے اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 چیزوں کا واضح طور پر ذکر فرمایا کہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب تک ان دونوں چیزوں سے اپنا تعلق اور واسطہ جوڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ نبی کریم کی اہل بیت کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ضروری اور لازمی ہے، اور اس میں ہی ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار نے دیکھا کہ نبی اکرم کے خرچات بہت ہیں اور ظاہری طور پر آپ کے پاس مال و منال نہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا، اس کے بعد بہت سارا مال جمع کر کے دوبارہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مصارف اخراجات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ہم یہ مال آپ کی خدمت اقدس میں نظر کرتے ہیں، قبولیت کا شرف بخشیے۔
اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام مال واپس کر دیا۔ اللہ جل شان نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ کے بدلے تم سے کوئی مال اور دولت اور ساز و سامان نہیں مانگتا، مگر الا المودۃ فی القربیٰ، مگر اپنے اہل قربت کے ساتھ محبت اور عقیدت، کہ تم ان سے محبت کرو۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت سے محبت لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سرکار نامدار، آقا نامدار، سرور کائنات، فخر موجودات، مبدأ کائنات، شب اسراء کے دلہا، واللیل کے زلفوں والے، والضحیٰ کے مکھڑے والے، حامیم کے کنڈلوں والے، طٰہٰ کی جبیں والے، علم نشرح کے سینے والے، مزمل کی کملی والے، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، ہادی کل، مولائے کل، دنائے سبل، ختم رسل، آئینہ جمال کبریاء، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے ظاہر ہے کہ کامل محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کی محبوب چیز سے محبت کی جائے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت سے محبت ہے، بلکہ محبت کرنے کا حکم بھی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لہٰذا اہل بیت سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا خدا تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جن مقدس مطہر نفوس کے ساتھ محبت کرنے کا حکم فرمایا گیا وہ کون ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے دربار نبوت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب فرمائے گی؟ فرمایا، علی اور فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن اور حسین۔ حضور امام الانبیاء کے اس فرمان اقدس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کو دربار نبوت میں انتہائی شرف اور عظیم مقام حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام لے کر ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، جو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرا مومن مرا، جو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرا شہید مرا، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا بخشا ہوا مرا۔ ہماری بخشش ہی اسی میں ہے۔ امام الانبیاء کے ان ارشادات سے پتہ چلا کہ اہل قرابت سے محبت اگر ہوگی دنیا سے جائے گا تو ایمان کی حالت میں جائے گا، اور اس کے سارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے اور اسے شہادت کا مرتبہ بھی عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے دل کی گہرائیوں سے، اتھاہ گہرائیوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔